بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 13 جون ہے سال 2021۔ وطن کا بڑا خطرناک غدار پکڑا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت بھی مسترد ہو گئی ہے۔ کس وزارت سے وہ قومی راز چوری کر کے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز کو دے رہا تھا، اس کی ڈیٹیل آج ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ظلم کی ایک اور داستان رقم ہوئی ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی کے لوگ عمر شیخ فارمولے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ پولیس اور پٹواری سے عام آدمی کو بڑا واسطہ پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ جائیداد سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا بنیادی کردار وہ پٹواری ہوتا ہے جو کسی سے رشوت لے کر زمین کا عدل بدل کر دیتا ہے اور حق لینے کے لیے لوگوں کو سال ہر سال کا عدالتی سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ایک عام آدمی کی داد رسی کا ایک ادارہ ہے، لیکن اس کو انصاف، رشوت اور سفارش کے بغیر بہت کم ہی ملتا ہے۔ اس طرح بہت ساری ظلم کی داستانیں بھی پولیس کی آتی ہیں۔ حکومت پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا، خاص طور پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے، کہ پی ٹی آئی پولیس ریفارمز لے کر آئے گی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ملک کے بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن ابھی تک پولیس ریفارمز نہیں ہو سکی۔ آج بھی سندھ اور بلوچستان کا تو حالات بہت ہی گمبھیر ہے، لیکن پنجاب کے اندر بھی سفارش اور رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو ناجائز اٹھا لیا جاتا ہے جن کی گرفتاری نہیں ڈالی جاتی، لیکن پولیس کسٹڈی کے اندر ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جب اوپر سے بیلف وغیرہ پڑتا ہے، اس دوران یا تو اس کو اور ٹارچر سیل کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے یا پھر فوری طور پر گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات آئے روز پنجاب کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اسلام آباد کے اندر رونما ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، اسامہ ستی ایک نوجوان تھا جس کو پولیس نے بربریت کے ذریعے ہلاک کیا، اس کا مرڈر کیا، اور ان لواحقین کو بھی انصاف فراہم نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ سسٹم ہے اس طرح کا جس کو ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جو ہے ایک نیا واقعہ ہوا ہے، اور اس لڑکے کا نام ہے حسن خان۔ ملزم کی جو عمر ہے وہ 16 سال تھی۔ 3 پولیس والے جو ہے وہ 2 پولیس والوں کا مرڈر ہوا تھا۔ اس کا شک کی بنا پر اس نوجوان کو اور اس کی والدہ کو گھر سے اٹھایا گیا۔ والدہ کے بقول ان کو جنگل کے اندر، ویرانے کے اندر ان گاڑی والوں نے پھینک دیا، اور کہا گیا کہ آپ نے اگر کسی کے سامنے نام لیا تو پھر آپ کے بچے کی لاش آپ کو ملے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ 10 دن بیت گئے، لیکن 11ویں روز واقعی مجھے اپنے بیٹے کی لاش مل چکی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا، ظاہر ہے اس کا مرڈر ہوا ہے یا اس نے خود، اب پولیس والوں کی کہانی یہ ہے کہ اس نے خود سلاخوں کو سر لگایا اور وہ خودکشی کر رہا تھا، اور پھر ہم ہاسپٹل میں لے کر گئے، لیکن بعد ازاں وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر دوبارہ اس کو ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا، لیکن اس کی لاش آ گئی ہے۔ لواحقین نے اسلام آباد کے اندر ایک روڈ بلاک کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، اور وہاں کچھ 3 اہلکار ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر تو ان پر غفلت برتنے کا الزام تھا، لیکن اب دفعہ 302 یعنی مرڈر کی دفعہ بھی شامل کر لی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو عام شہری ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کب تک اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے، اور یہ ظلم اور بربریت اگر محکمے کی طرف سے ختم نہیں ہوگا، اور یہ ریاستی دہشت گردی کچھ لوگوں کی وجہ سے اگر جاری رہی، تو عام لوگوں کا مزید انصاف سے جو ایک تعلق واسطہ ہے وہ اعتماد بھی اٹھ جائے گا۔ اس لیے اب جو عمر شیخ فارمولہ تھا وہ بڑا زبردست تھا لاہور کے اندر، کہ جو اس طرح کے پولیس کی جب تک پولیسنگ نہیں ہوگی، جو ظلم کرتا ہے، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس پولیس والوں کو حوالات میں بند کرو اور ان کو عبرت کا مقام بناؤ، ان کو سزائیں دلاؤ، ان کے لیے سخت قانون لے کر آؤ، تاکہ عام شہری ایزی فیل کرے، اس کو لگے کہ یہ ریاست اس کی اور اس کے بچوں کی محافظ ہے۔ تو یہ اس وقت بہت ہی شور شرابہ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی عمر شیخ فارمولے کی ڈیمانڈ کی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر شیخ اس وقت اسلام آباد کے اندر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اچھی اپوائنٹمنٹ ملے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس طرح کا آفیسر جس نے ایک بڑے مافیا کو ناتھ ڈالی ہے، آج اس کو نئی ڈیوٹی اسائن نہیں کی جا رہی۔ اس نظام کا آپ دیکھیے کتنے بیوروکریسی کے اندر جیلس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے بندے کو عام ذمہ داری پر آنے نہیں دے رہے۔ بہرحال وزیر اعظم پچھلے دنوں ایک کال بھی سنی، جب وہ لائیو کالز لے رہے تھے تو اس مظلوم خاتون نے جس شخص کا نام لیا تھا، جس نے انصاف فراہم کیا اس کو، اور جو قبضہ مافیا تھا اس سے جان چھڑائی، اس وقت بھی اس خاتون نے کہا کہ میں عمر شیخ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اس طرح کے جو چند آفیسر ہیں وہ ہر 36 ضلع ہیں، 36 ضلعوں کے اندر اس طرح کے کمپیٹنٹ آفیسر لگائیں اور تبدیلی آپ کے سامنے ہو، لیکن پتہ نہیں لمبی چوڑی دفاتر کے اندر
کون سی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے. بہرحال معذرت چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا پولیس کی جب بھی ذکر آتا ہے تھوڑا جذباتی بندہ ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اب ایک بڑی عام خبر رکھنے لگا ہوں. اور یہ شخص جو ہے، ایک اس کی گرفتاری تو پہلے ہوئی، لیکن اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وزارت خارجہ کے چینی ڈیسک پر ڈیپوٹیشن پر کام کرنے والا سرکاری افسر، اپنی درخواست ضمانت اس نے دائر کی. عدالت میں ملزم کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ وزارت منصوبہ بندی کے 18ویں گریڈ کا اہلکار قلب عباس 3 سال سے وزارت خارجہ میں ڈیپوٹیشن پر تعینات تھا اور وزارت خارجہ میں چائنا ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا. اب آپ کو علم ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے سی پیک کے معاملات ہیں، بڑے عام سیکرٹ وہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ وزارت منصوبہ بندی کا آدمی، اس کو یہاں پر ڈپیوٹ کیا گیا وزارت خارجہ کے اندر، 18ویں گریڈ کا افسر. ایف آئی آر پر اس پر الزام کیا لگا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا پروسیڈنگ ہوئی، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ملزم سفارتکاروں اور غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے عہدیداروں سے ملاقات کرتا رہا، ریاست کے تحفظ اور مفادات کے حوالے سے خفیہ معلومات، دستاویزات ان کو فراہم کرتا رہا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں بیان دیا کہ ملزم کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت درج مقدمے میں حساس معلومات لیک ہونے کے الزامات کا سامنا ہے. شواہد سے واضح ہے درخواست گزار غیر ملکی انٹیلیجنس حکام کے لیے کام کر رہا تھا اور اس کے خلاف مقدمے میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے علاوہ عوامی اعتماد کی خلاف ورزی پر دفعہ 409 بھی لگائی گئی ہے. درخواست گزار کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ نے کہا کہ جناب، میرے ملزم اور موکل نے ایسا کچھ نہیں کیا. کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے 15 فروری 2021 کو ایف آئی آر درج کی تھی. ایف آئی آر میں بیان کی گئی کہانی جھوٹی اور من گھڑت ہے. انہوں نے کوئی خفیہ معلومات یا دستاویز کسی غیر ملکی ایجنٹ یا ڈپلومیٹ کے حوالے نہیں کی. باقی کچھ ڈپلومیٹس کے ساتھ ملاقات کرنا یہ ایک روٹین کی بات ہے، چونکہ ان کی ذمہ داری ایک اس نوعیت کی تھی. اب عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت پر فیصلہ جاری کر دیا ہے. یہ اسلام آباد کی عدالت ہے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ اس کے ہیڈ کر رہے تھے. 4 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جاری کیا ہے، جس میں عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزم پر غیر ملکی ڈپلومیٹ اور ایجنٹ سے ملاقات کر کے حساس معلومات افشا کرنے کا الزام ہے. پروسیکیوشن کے مطابق ملزم سے موقع پر ہی ریکوری ہو چکی ہے اور ملزم کا مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے. عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ ملزم کے خلاف ٹرائل شروع ہونے والا ہے اور توقع ہے کہ ٹرائل جلد مکمل ہو جائے گا، اور اگر سید قلب عباس کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو اس کے مفرور ہونے کا خدشہ بھی ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمہ میں گرفتاری کے بعد وزارت خارجہ کے افسر کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کی جو ٹیم ہے اس کی زبردست پرفارمنس ہے کہ انہوں نے ایک وطن کے بڑے عام غدار کو گرفتار کروایا، اس کو پکڑا، اس کو دبوچا، انویسٹیگیشن ہوئی، پھر جو ہے وہ جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے اس کے اندر اپلائی بھی کیا گیا، لیکن مہربانی کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ اس کی درخواست ضمانت کو مسترد کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وطن فروشی کے لیے لوگ آمادہ بھی ہوتے ہیں، پھر انٹیلیجنس جو غیر ملکی ایجنسیز ہیں ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں، ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں اور عام ذمہ داریوں پر پہنچ جاتے ہیں. یعنی پہلے آلریڈی جو انٹیلیجنس حکام ہیں وہ سکروٹنی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں، ان کو شارٹ کٹ کے ذریعے ارب پتی کروڑ پتی بننے کا شوق ہوتا ہے. تو اس طرح کے جتنے غدار ہیں اور سیاست کے اندر اور صحافت کے اندر بھی جتنے آپ کے سامنے غدار ہیں ان سے نمٹنا ہوگا. اور خود ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ پی ٹی ایم کے لوگ، یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے ایک ملک دشمن جماعت وجود میں آئی ہے، کہ ہمیں معلوم ہے کہ قندھار میں کون پیسے دیتا رہا اور کون پیسے وصول کرتا رہا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو اس کے باوجود وہ لوگ سیاست کر رہے ہوں، ان کے ایم این ایز موجود ہوں، وہ مزید لوگوں کو ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کو گالیاں دینے پر اکسا رہے ہوں، اور پھر بھی وہ جیل کی سلاخوں کے اندر نہ ہو، اور ایک بندہ ان کا جو ایم این اے ہے علی وزیر، وہ ملکی اداروں پر اور ریاست کو گالیاں نکالے اور وہ جیل میں، اور اس کے ٹاؤٹ اور چمچے کڑچے اور خونی لبرل آنٹیوں کا ملک دشمن ٹولہ
روز اس کو بے گناہ اور معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجرم سے بڑے اس کے جو سہولت کار ہیں، جب تک ریاست اور اس کے ادارے ان کو نتھ نہیں ڈالیں گے تو مزید اس طرح کے غدار جنم لیتے رہیں گے۔ بہرحال عدالت جو حتمی فیصلہ کرے گی آگے چل کر، وہ بندہ بے گناہ ہے یا الٹیمیٹلی وہ گناہ گار ڈکلیئر ہوتا ہے، اس موقع پر مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔